يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، برتری، حمد ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار صلاۃ و سلام ہوں سارے انبیاء اور رسول پر، بکثرت رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بڑی جامع نصیحت فرمائی ساری انسانیت کے لیے، خاص طور سے اہل ایمان کے لیے، اور بتایا کہ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے سماج کے سدھار کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، لوگوں تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور احسان کا بھی حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربی، رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا بھی اللہ حکم دیتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا، اور یعنی 3 خوبیوں کو اپنانے کی تعلیم دی، اور 3 منکرات سے رکنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تعلیم دی. وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور تمہارا رب تمہیں فحش چیزوں سے روکتا ہے، منکرات سے روکتا ہے، والبغی، اور ظلم کرنے سے روکتا ہے. یعظکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے. لعلکم تذکرون، توقع کی جاتی ہے کہ تم اس نصیحت پر عمل کرو. بڑی اہم آیت ہے. ویسے قرآن مجید کی ساری آیتیں اپنے اندر بڑی فضیلت، اہمیت، معنویت اور جامعیت رکھتی ہیں، لیکن سماج کے سدھار کے لیے، سماج کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے زرعی اصول بتائے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، انسانوں تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا. انصاف کیا ہے؟ عدل کے معنی انصاف، جسٹس، یعنی ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو. اسی کا نام تو انصاف ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا کیا ہے، اس جسم کا
کے ساتھ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس وقت جو کام کرنے کا حکم دیا جائے وہ کام کریں ہم. جیسے اللہ تعالیٰ نے رات میں آرام کرنے کا حکم دیا، ہم جاگ رہے ہیں تو اس جسم پر ظلم کر رہے ہیں، ان آنکھوں پر ظلم کر رہے ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے بدن کا تجھ پر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حق، تیرے آنکھوں کا تجھ پر حق ہے کہ تو اس کو آرام دے. اگر ہم خلاف شرع کام کر رہے ہیں تو نہ اللہ کا کچھ بگڑ رہا نہ رسول اللہ کا کچھ بگڑ رہا، ہماری اپنی صحت بگڑ رہی ہے، ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھتے اور عشاء کی نماز کے بعد بیکار بات کرنے کو ناپسند فرماتے عشاء کی نماز کے بعد، اور عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے کو بھی آپ ناپسند فرماتے. تو معلوم یہ ہوا کہ انصاف زندگی کے ہر گوشے میں ہونا چاہیے. ایک مرتبہ قبیلے بنو مخزومیہ کی ایک عورت نے چوری کی، اور اسلام میں چور کی سزا یہ ہے ہاتھ کاٹا جائے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اسلام نے قیامت کی صبح تک کے ایک اصول بنا دیا، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو چوری کرنے پر. قبیلے بنو مخزومیہ کی عورت نے چوری کی، قبیلے کے لوگ پریشان ہوئے. اب اس عورت پر جو ہے یعنی چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ کاٹا جائے گا اور ہمارے قبیلے کا نام لیا جائے گا سزا دیتے وقت، اور ہمارے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی. سوچا کہ کیا کیا جائے. حضرت اسامہ بن زید جو پیارے نبی کے بہت ہی قریبی رہا کرتے تھے آئے اور آ کر کہا حضرت اسامہ بن زید سے ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنا کہ ہمارے قبیلے کی عورت نے چوری کیا، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری سزا دی جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات آئی تو آپ نے حضرت اسامہ سے کہا اتشفع حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ جو حدود ہیں اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے انصاف کی وہ بنیادیں قائم کی جو قیامت کی صبح تک روشن اور تابندہ رہنے والی ہیں، اور ساری انسانیت اس چھاؤں میں رہ کر انصاف پا سکتی ہے. آپ نے ایک اصول بتایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت یدہا. میری چہیتی لاڈلی بیٹی اگر فاطمہ بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، آج میں اس کا ہاتھ کاٹتا. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا انصاف، یہ ہے اسلام کے مقدس اور پاکیزہ تعلیمات. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی اپر کاسٹ اونچی یعنی فیملی کا آدمی غلطی کرتا ہے تو لوگ اس کی غلطی کو پردہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو سزا نہیں دی جاتی ہے. اور اسی طرح سے امریکہ وغیرہ میں بھی آپ دیکھیے وائٹ جو چاہے غلطی کرے اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اگر بلیک اگر کوئی غلطی کرے فوری سزائیں. اسلام میں نہ بلیک وائٹ اپر کاسٹ لوور کاسٹ اس کی کوئی اہمیت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا تقوی اچھا ہوگا زیادہ تقوی والا ہوگا وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہے. تو اسلام کا بنیادی اصول انصاف ہے، جسٹس ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے ایک دو نہیں، سیرت نبی سیرت صحابہ میں بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے، بے شمار واقعات. اللہ اکبر. تبھی تو دنیا صحابہ کرام سے ڈرا کرتی تھی، باطل طاقتیں ڈرتی تھیں، وہ کبھی باطل طاقتوں کو اپنے سامنے آنے بھی نہیں دیتے تھے، یعنی باطل طاقتوں سے مرعوب نہیں ہوتے تھے صحابہ. یہ سب کیا ہے؟ اسلام پر عمل کرنے کی برکت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، شخص اٹھا، امیر المومنین عجیب حال ہے آپ کا، آپ نے سب کو جو چادریں دی، ہاں ایک ایک چادر، اور آپ اتنا لمبا جو جبہ سلایا نیا کہاں سے آ گیا؟ یہ حساب دیجیے اس کا. یہ ہے اسلام،
یہ ہے اسلام. اسلام جرأت سکھاتا ہے اور اسلام انصاف کی تعلیم دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ نہیں ہوئے بلکہ کہا تمہارا اس سوال کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا. حضرت عبداللہ بن عمر اٹھے اور کہا سب کے حصے میں جتنی چادریں آئی میرے والد محترم نے بھی اتنی ہی چادر لیا. وقت کے خلیفہ امیر المومنین ہیں لیکن اپنے لیے کوئی زیادہ حصہ نہیں لیا. میرے حصے میں جو چادر آئی تھی میں نے اپنے والد کو دے دیا تاکہ وہ اپنا اچھا جبہ سلا سکیں. یہ ہے اسلام کا انصاف. سبحان اللہ، آج دنیا اسی کی متلاشی ہے. قرآن نے ایک اصول دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. خاندانی مروت اور خاندانی آپسی جو یہ تعلقات ہیں کہیں تمہیں انصاف سے دور نہ کر دے. اعدلوا هو اقرب للتقویٰ. عدل کا کام کرو، صحیح فیصلہ کرو، یہی تقوی کے قریب والی بات ہے. اعدلوا هو اقرب للتقویٰ. تو اسلام نے تقوی کی تعلیم دی، اسلام نے عدل کی تعلیم دی. ان اللہ یامر بالعدل. اسلام حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا. والاحسان. اور اسلام کا ایک اہم حکم احسان ہے. احسان کیا ہے؟ حدیث جبرائیل میں جیسا کہ بتایا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر. نماز ایسے پڑھو گویا کہ خشوع والی نماز، اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. اگر اتنا ایمان نہیں ہے تو کم سے کم اتنا ایمان تو بنا لو فإنہ یراک. وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں برابر دیکھ رہا ہے. اس کا نام ہے احسان. احسان کے معنی بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ، بڑے ادب احترام کے ساتھ نماز پڑھی جائے. دیکھا جا رہا ہے کہ آج ہماری نمازوں سے خشوع و خضوع بھی چلا گیا. تکبیر تحریمہ کے بعد داڑھی سے کھیلنا شروع، بٹن لگانا، بٹن نکالنا، یہ سب کیا ہے؟ خشوع اور خضوع کے خلاف. بہت ہی ادب احترام کے ساتھ نماز پڑھی جائے. اسی طرح سے روزہ بھی بڑے ادب احترام کے ساتھ رکھا جائے. یعنی ساری عبادتیں خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہو، اللہ کی خوشنودی کے علاوہ اور کوئی دوسری غرض نہ ہو. احسان اسی کا نام ہے. احسان تقوی کا نام ہے. احسان تقوی کا نام ہے. تو ہماری عبادتیں تقوی سے بھرپور ہو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اس آیت میں تیسرا حکم جو دیا جا رہا ہے، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو. آج حالت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کا جو حق ادا کرنا ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں. کل اللہ کے ہاں پوچھ ہونے والی ہے. آج ہمارے خاندان میں کتنے یتیم بچے ہیں، کتنی بیوائیں ہیں. کیا ہم ان کی خبر گیری کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کا تعاون کر رہے ہیں؟ نہیں تو ابھی بھی وقت ہے. حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، السعی علی الارملۃ کالمجاہد فی سبیل اللہ. بیواؤں کا تعاون کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے. اسی طرح سے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام نے تعلیم دی اور کہا کہ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَخَرْ. یتیم کو جھڑکو نہیں، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اتنے قریب ہوں گے. پیارے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرنا چاہیے. رمضان بالکل ہمارے سروں پر ہے. آپ آئے دن اخبارات میں دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کے آنے کی مناسبت سے غذائی کٹس یعنی افطار اور سحر کے کٹس غریبوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ہمارے محلے کے، ہمارے خاندان کے جو فقراء مساکین ہیں ان کے لیے سحر اور افطار کا انتظام کریں. ہم بڑی بڑی افطار پارٹیاں کر دیتے، پیٹ بھرے لوگوں کو کھلانے سے کیا ملتا بولیے؟ کوئی غریب، لاچار، مجبور، فقیر، مفلوق الحال، اس کو آپ جو ہے افطار کرائیے، اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ. اس کے سحری کا انتظام کیجیے، اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن ہم کیا چاہتے؟ ہمارا نام ہونا. ہم ایسی افطار پارٹی کریں گے، لوگ بولے واہ
کیا کرے بھائی؟ ہم لوگوں کی واہ واہ کے پیچھے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پیش نظر نہیں ہے۔ استغفر اللہ، واہ واہ کے پیش نظر رہیں گے تو وہ افطار پارٹی باعث ثواب نہیں بلکہ باعث عذاب بن جائے گی۔ ہم کو چاہیے کہ خالصتاً لوجہ اللہ کام کریں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور غریبوں کی مدد کرتے ہوئے کہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو تمہاری مدد کر رہے ہیں شکریہ کے میں بھی متمنی نہیں ہیں اور تمہاری واہ واہ کے بھی متمنی نہیں ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کچھ ہو سکتا کر رہے ہیں محض اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام احسان ہے۔ لیکن اگر ہم لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیا تو سارا اجر بالکل ضائع ہونے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم باتوں کا حکم دیا: عدل، انصاف، احسان، اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرنے کا، رشتہ داروں تک ان کا جو حق پہنچتا ہے وہ ادا کرنے کا۔ اور 3 اہم گناہ سے اللہ نے منع کیا ہے اس آیت میں۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، لوگوں تمہارا رب تمہیں روکتا ہے فحش چیزوں سے اور منکرات سے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، آج دنیا میں بے حیائی کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں، اور امت مسلمہ بھی اس کی زد میں آ رہی ہے۔ اور آج 14 فروری کو بیوقوف دنیا کے لوگ یوم عاشقان مناتے ہیں۔ یہ ساری غیر اسلامی حرکتیں ہیں اور یہ بد تہذیبی ہے، یہ ویسٹرن کلچر کا ویسٹ کلچر ہے، یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ یہ جو ویسٹرن کلچر کی جو گندی لعنتیں آ رہی ہیں ہمارے سماج میں، ہم اس کا سد باب کریں۔ اور اسلام نے یقیناً سد باب کیا ہے۔ جہاں اسلام نے مردوں کو غض بصر کی تعلیم دی، نگاہیں نیچی کرتے ہوئے چلنے کی، خواتین کو بھی یہی تعلیم دی گئی کہ وہ غض بصر سے کام لیں، اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، یعنی کوئی غیر محرم کی طرف اپنی نظریں نہ دوڑائیں۔ عورتوں کو حکم دیا گیا، مردوں کو بھی حکم دیا گیا کہ کوئی اجنبی عورت کی طرف وہ گھور کر نہ دیکھیں۔ یہ اسلام کی پاکیزہ اور مقدس تعلیمات ہیں۔ لیکن آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ جہیز کی لعنت کی وجہ سے سماج میں برائیاں بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ فحش کام ہے۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بہت برا عمل ہے یہ زنا۔ ہم نے سنا ہے جو لوگ زنا کی لت میں ملوث ہیں، زنا کی لعنت میں ملوث ہیں، ایڑیاں گھس گھس کے مر جاتے ہیں، تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، قرآن نے 1400 سال پہلے کہا۔ انجام کے اعتبار سے بھی دنیا میں بھی اس کا انجام برا ہے، آخرت میں بھی اس کا انجام برا ہے۔ آج معاشرے میں جو زنا کاری پھیل رہی ہے اس کے اسباب میں سب سے بڑا سبب مسلمانوں کی بے دینی ہے۔ مسلمانوں کی بے دینی ہے۔ شادی کو ہم نے اتنا ایک مسئلہ بنا رکھا ہے کہ لڑکی کی پیدائش پر خوشیاں نہیں بلکہ ماتم گھر میں ہو رہا ہے، اور کہاں لاکھوں روپیہ خرچہ کیا جائے۔ یہ لڑکی کی شادی پر پیسہ خرچہ کرنا ہندوؤں کا طریقہ ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ لڑکیوں کی شادی پر پیسہ خرچ کرو، لیکن ہم لوگ غیروں کے ساتھ رہتے، ان کا اثر جلدی کیچ کرتے اور اپنا اچھا اثر ان پر نہیں ڈالتے۔ اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا اذا اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، لڑکے کی شادی میں بھی جلدی کرنا ہے، لڑکی کی شادی میں بھی جلدی کرنا ہے، اور دونوں کے لیے دینداری کو ترجیح دینے کا حکم دیا گیا۔ اگر نیک لڑکے کا رشتہ ہے فوری کر دو، نہیں ابھی کیا کما رہا، 10,000 ہی کما رہا، نہیں کیا زندگی بھر 10,000 کمائے گا وہ؟ اللہ نے فرمایا
ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ نوجوان فقیر ہے اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے اس کو مالدار بنا دے گا، شادی کے بعد اس کی روزی میں برکت اللہ عطا کرے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے لڑکیاں بڑی بڑی ڈگریاں لے رہے ہیں اور کو ایجوکیشن کی لعنت کی وجہ سے غیر مسلموں کے حوالے ہوتے جا رہی ہیں، تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ مسلم سماج ہے، مسلم سماج ہے۔ ہم یہ تہیہ کریں کہ شادی سادی ہو، بغیر نقطے والی ہو، شادی سادی ہو، بغیر نقطے والی ہو۔ اس میں کوئی ضروری نہیں کہ 2000 آدمی آئے، 2 آدمی بطور گواہ رہیں اور کوئی نماز میں لوگ جمع رہیں، بس ان کے سامنے ایجاب و قبول ہو جائے، نکاح ہو گیا۔ یہی تقریب ہے، اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سے اس مسجد میں چھوٹا سا شادی ہال بھی رکھا گیا ہے، اور وہ بھی فری آف کاسٹ، لوگوں کے فائدے کے لیے۔ لیکن لوگ اپنی جو ہے شاہ خرچیوں کے لیے مشہور ہیں، اپنی واہ واہ ہونا، تو شہر کے آؤٹ کٹس میں جو ہے بڑے بڑے پیلیسز لیتے ہیں اور لے کر لوگوں کو تکلیف دے کر بلاتے ہیں۔ اور مسلمان کتنی دھوکے باز قوم ہو گئی، نکاح بعد مغرب لکھا ہوا رہتا ہے، لیکن ہوتا کب؟ رات کے 12 بجے، شیطانی وقت۔ جب شیطانی وقت نکاح ہو رہا ہے تو نکاح میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ لعنتیں آئیں گی۔ نکاح میں برکتیں نہیں آتی، لعنتیں آتی ہیں۔ اور دیر سے نکاح کر کے شوگر پیشنٹ، ہارٹ پیشنٹ، مختلف مریضوں کے دل سے بدوائیں لے رہے ہیں، بدوائیں لے رہے ہیں۔ کیا؟ ارے بھائی ابھی تک نکاح نہیں ہوا، ہاں دلہن نہیں آئی، بیوٹی پارلر میں، نوشہ نہیں ہے، بیوٹی پارلر میں ہے۔ استغفر اللہ، ہم نے دین کو صحیح معنی میں سمجھا نہیں اور واہیات قسم کی چیزوں میں پڑ گئے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اسلام تمہیں منع کرتا ہے فحش چیزوں سے۔ فحش چیز یہی ہے، وقت کی بربادی اور اسی طرح سے بیکار کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا۔ ابھی IIT کا رزلٹ آیا، بہت کم مسلمان اس میں کوالیفائی ہوئے، زیادہ غیر مسلم۔ وہ جو قوم محنت کرے گی اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ اگر مسلمان قوم محنت کرے گی پڑھائی کے میدان میں تو یقیناً وہ ترقی کرے گی۔ لیکن ہم لوگ بیکار کاموں میں بہت زیادہ اپنی انرجی لگاتے ہیں، علم کے میدان میں ہم لوگ ابھی دوسروں سے بہت پیچھے۔ یاد رکھیے، قوم کی ترقی ہوتی ہے تعلیم سے، قوم کی ترقی تعلیم سے ہوتی ہے۔ بڑے بڑے پیلیسز بنانے سے نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے پیلیسز بنانا یہ قوم کے زوال کی علامت ہے، قوم کے زوال کی علامت ہے۔ اور یہ فحش اور منکرات کی وجہ سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہ مسلمان اتنا پیسہ خرچ کر رہا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اسلام منع کرتا ہے تمہیں فحش کاموں سے اور منکرات سے۔ منکر کی جمع ہے منکرات، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے، ایمانی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر ایمانی طاقت نہیں ہے اتنی تو کم سے کم زبان سے روکے۔ زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں، اتنے بزدل ہو گئے، کمزور ہو گئے، دل میں اس برائی کو دیکھ کر برا سمجھے۔ ذَلِكَ عَضَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ برائی کو دیکھ کر برا سمجھنا ایمان کا آخری سٹیج ہے۔ اگر کوئی شخص برائی کو دیکھ کر دل میں برا بھی نہ سمجھے تو سمجھا جائے گا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو دیکھیے صحابہ کرام کبھی کسی منکر کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتے تھے، فوری اصلاح کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فیروز ابو لولو نے حضرت عمر پر حملہ کیا اور اسی حملے میں 3 دن تک بقید حیات رہے اور وہی حملے کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ اس درمیان بڑے بڑے صحابہ آتے، حضرت عمر سے ملاقات کرتے اور ان کے فضائل بیان کرتے اور ان کو ہمت دلاتے، تسلی دیتے۔ ایک صحابی آئے، حضرت عمر سے گفتگو کیا انہوں نے، اور جب وہ جا رہے تھے تو ان کا ازار، ان کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا۔ حضرت عمر نے کہا ارفع ثوبک،
بلا کر کہا، منکر کو دیکھ کر ایسے نازک حالات میں، جان اب اور تب میں ہے، ایسے وقت بھی منکر کو دیکھ کر برداشت نہیں کیا حضرت عمر نے. کہا ارفع ثوبک، کپڑے کو اٹھاؤ جی، ٹخنے سے اوپر رکھو. فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَتْقَى لِلْقَلْبِ، کپڑا ٹخنے سے اوپر رہے گا، دل میں تقویٰ آئے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. وَأَنْقَى لِلثَّوْبِ، اور تمہارا کپڑا گندگیوں سے پاک رہے گا. منکر کو روکنے کے کیسے کیسے صحابہ نے یعنی کام کیے. دیکھیے، ہم سمجھتے یہ پارٹ ٹائم جاب ہے، دیکھیں گے کبھی اپنے کبھی موقع سے بولیں گے. یاد رکھیے، زخم جب ہے اسی وقت مرہم لگانے پر زخم ختم ہو سکتا ہے. زخم ہو کے 10 دن ہو گیا، 10-15 دن کے بعد مرہم لگانے کی کوشش ہے تو بیوقوفی ہے، جہالت ہے. جس وقت جو چیز ہے اسی وقت اس کی مرہم پٹی کرنی چاہیے. اب ہمارے نوجوان بہت زیادہ بے دین ہوتے جا رہے ہیں، یعنی تعلیم سے دور. اور یہ موبائل فون کیا آ گیا ایک فتنہ کہ فیس بک، ٹویٹر، ہاں اور کیا پتہ نہیں کیا کیا ایپس نکل گئے اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب عام طور پر ہندوستان میں یعنی مارچ کا مہینہ امتحانات سے بھرا ہوا رہتا ہے. مارچ کے مہینے میں، اپریل کے مہینے میں امتحانات ہوتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ بچوں پر نظر رکھیں، ان کو بیکار چیزوں سے منع کریں اور ان کے سامنے ایک ہی ٹارگٹ دیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ مارکس اسکور کریں. مسلمان بچوں کا حال کیا ہے؟ چھوٹی سوچ، معمولی فکر، پاسنگ مارکس مل گئے تو بس. یہ بالکل گھٹیا سوچ ہے. یہ اچھے لوگ، ان کی سوچ اونچی، ان کی فکر اونچی، ان کی محنتیں بڑی، تبھی جا کر وہ ایک بڑے مقام کو حاصل کر سکتے. ہم میں سے ہر ایک جس کے بچے بھی امتحان لکھ رہے ہیں، ہم یہ کوشش کریں کہ 100% مارکس اسکور کریں بچے، تبھی انشاءاللہ ترقی کرے گی قوم اور قوم کو عزت ملے گی انشاءاللہ. اور ملک میں ہمارا سر فخر سے اونچا ہوگا. اور ہمارا فخر اونچا کب ہوگا؟ جب سر فخر سے اونچا کب ہوگا؟ جب کہ ہم تعلیم کے میدان میں اپنے اچھے جوہر دکھائیں اور زیادہ سے زیادہ یعنی اپنے بچوں کا معیار تعلیم بلند کرنے کی کوشش کریں، تبھی انشاءاللہ ہم کو عزت ملے گی. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اسلام تمہیں منع کرتا ہے فحش کاموں سے، منکرات سے، والبغی، اور ظلم کرنے سے اسلام روکتا ہے. آج دیکھیے کتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے سماج میں، بہت زیادہ ظلم. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا الظلم، لوگوں ظلم کرنے سے بچو. فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظالم کے لیے قیامت کے دن ظالم کے اطراف اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا. ظالم جو شخص رہے گا دنیا میں، قیامت کے دن اس کے اطراف اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا، جبکہ اہل ایمان کے اطراف روشنی رہے گی. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. تو دیکھیے اللہ کے نبی نے ظلم کرنے سے منع کیا ہے، اور آپ نے فرمایا امت کو وارننگ دی، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو، مظلوم کی بددعا سے بچو. فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اللہ اور مظلوم کی بددعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا. ڈائریکٹ مظلوم کی آہ اللہ کے عرش کو پہنچ جاتی ہے. مظلوم کی آہ، مظلوم کی بددعا اللہ کے عرش کو پہنچ جاتی ہے، ڈائریکٹ، بغیر کسی رکے، بغیر کسی تاخیر کے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، اور ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند بھی نہیں کرتے. یہ کچھ باتیں رہی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی اس آیت کی روشنی میں پڑھ کر سنایا اور مختصر سا ترجمہ اور اس کا مطلب آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ وہ آیت ہے جو خطیب ہر جمعہ کو آپ کے سامنے پڑھا کرتا ہے، تاکہ آپ کو اس کا ترجمہ، اس کی تشریح اور مطلب مختصر سا معلوم ہو. اس کے لیے میں نے آج کے جمعہ کے لیے اس آیت کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معروف پر عمل کرنے اور منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک کہ ہم کو اسلام پر رکھے،
ایمان پر رکھے اور اس لائق رکھے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آمین۔ اور یہ جو 3 کام کرنے کے لیے کہا گیا، انصاف کو قائم کرنا، احسان کرنا اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، یہ 3 کاموں کو کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ۔ آمین۔ اور یہ 3 جو گناہ کے کام ہیں، فحش، منکرات اور ظلم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تینوں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم رب حلیم۔